دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ مخدومہ عالمیان کی عزت عظمت طہارت و عصمت کے صدقے میں آپ حضرات کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات اس عزت والے پاک طیب طاہر مطہر روحانی نورانی دربار میں حاضر ہیں، حسین ابن علی کی والدہ گرامی سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں، سب آمین کہیے گا۔ میرے مالک اس وقت تک کسی مومن یا کسی مومنہ کو موت نہ دینا جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لے۔ بانیان مجلس انجمن شہزادہ علی اکبر، ان کے ماتمیان کی مولا عمر دراز فرمائے، ہر ماتمی کی عزت محفوظ فرمائے۔ حقیقی رہبر معظم، حقیقی آیت اللہ العظم، بقیت اللہ الاطہار، شہنشاہ معظم، وارث خون حسین، وارث لا الہ الا اللہ، وارث محمد رسول اللہ، وارث علی ولی اللہ، امام قائم کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مل کے درود ایسا تلاوت فرمائیں کہ دعائیں مستجاب۔ معروف زبان زد خلائق آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ میرا نبی جو محمد ہے نا ہے وہ مومنین کی جانوں کا مالک مومنین سے بھی بڑا ہے۔ سلامت و آباد و شاد رہو، میرے ساتھ بولی۔ بیویاں ہماری مائیں ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ نبی کی بیویوں کی ازواج رسول مائیں ہیں اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اس فاطمہ کو کس ترازو میں تولو گے جو اس محمد کی ماں ہے؟ سلامت و آباد و شاد رہو۔ ایسے نہیں مل کے ہاتھ اونچے لا رہے حیدری۔ سلامت و آباد و شاد رہو۔ بسم اللہ جی۔ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، جناب سیدہ محمد مصطفیٰ کی ماں ہے، کنیت کے رنگ میں لقب ہے مخدومہ کا، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی اصل، اپنے باپ کی بنیاد۔ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں، سیدہ نبی کی ماں ہے۔ جو بندہ چپ کر گیا ہے، جو بندہ بولنے والی عبادت سے محروم رہ گیا ہے، اس کے لیے آغا صاحب میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، علی کی زوجہ محمد کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کی بیویاں مومنین کی ماں ہے، علی کی زوجہ محمد کی ماں ہے۔ ایک عالم ربانی گزرے ہیں علامہ محمد علی کراچہ داغی، انہوں نے جناب سیدہ پہ 2 کتابیں لکھی ہیں۔ پہلی کتاب ہے اللمعات البیضاء فی شرح خطبۃ الزہرا، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے جناب سیدہ کے اسرار پہ، 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ جو انہوں نے جناب سیدہ کے اسرار پہ کتابیں لکھی ہیں نا، رازوں پہ، اس کتاب میں جو انہوں نے خطبہ لکھا ہے نا، وہ خطبہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور خطبے پہ ہی مجلس ختم۔ رضا آباد کی دھرتی میں پہلی دفعہ ہوگا کہ خطبے پہ ہی مجلس ختم ہو جائے گا۔ علامہ کراچہ داغی جناب سیدہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اصلی و اسلم سلام عبد الخازن علی صحیفت العصمت و عصمت الطہارت وغایت الآیت و سر التلاوت اللتی روح حبیب اللہ و نفس اللہ والعامت باللہ مکائیل سائل بابها و جبرائیل مسکین جنابها و اسرافیل عبد الترابها و اسرائیل عدو النصابها القرآن الکریم اللذی وحیوه ابوه و یقبوه فقبلاه النبی واللہ یتلوہ جسد اللاہوت و شبہ الالہی ولا شت الثانی فی تکوین کماہی ام ابیہا کما قال ابوہا الفاضی علی نفسہ اخوہا۔ ترجمہ کر دوں؟ سلام کیا ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں، خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ علامہ کراچہ داغی کیا فرما رہے ہیں؟ اصلی و اسلم سلام عبد خازن، میں سلام بھیج رہا ہوں اپنی مخدومہ پہ، کیسے؟ جیسے ایک ذلیل بندہ اپنے آقا کو سلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ایک ذلیل بندہ
اپنے آقا کو سلام کرتا ہے. الا صحیفۃ العصمت و عصمت الطہارت، عصمت کے قرآن پر سلام، عصمت کے قرآن پر سلام، طہارت کی عصمت پر سلام. توجہ چاہتا ہوں، بات سنیے گا اور سمجھیے گا. عصمت کا قرآن اور طہارت کی عصمت. عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت کہتے ہیں حجاب کو، عصمت کہتے ہیں آڑ کو، عصمت کہتے ہیں رکاوٹ کو. کسی چیز کو روکنا عصمت کہلاتا ہے. اور یاد رکھیے گا، جو طاہر ہے وہ نجس ہو سکتا ہے. جو طاہر ہے نا، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جو طاہر ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو طاہر ہے بھائی جان وہ نجس ہو سکتا ہے. طہارت کبھی نجس نہیں ہوتی. توجہ، جو طاہر ہے وہ نجس ہو سکتا ہے، طہارت کبھی نجس نہیں ہوتی. علامہ کراچی اداگی فرماتے ہیں عصمت الطہارت وہ شے جو طہارت کو بھی نجس ہونے سے روکتی ہے، اسے سیدہ کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت و آباد و شاد رہو. جو شے طہارت کو بھی نجس ہونے سے روکے اسے جناب سیدہ کہتے ہیں. آگے فرماتا روح و حبیب اللہ ہے، اللہ کے حبیب محمد کی روح پر سلام. ونفس و نفس اللہ ہے، اللہ کے نفس پر سلام. چپ کر گئے ہو. نفس اللہ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام ہے. بولو، بولنے پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا. نفس اللہ ہے علی ابن ابی طالب. اور کراچی اداگی کہہ رہے اللہ کے نفس پر سلام. جناب سیدہ کو کراچی اداگی نے اللہ کے نفس یعنی علی کا بھی نفس کہا ہے. نفس کیا ہے؟ چلو یہ بھی میں بات کرتا چلوں. یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ میں نہیں بول رہا، میرا نفس بول رہا ہے. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میں نہیں دیکھ رہا، میرا نفس دیکھ رہا ہے. یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ میں نہیں ہلا رہا، میرا نفس ہلا رہا ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میرا نفس سے رابطہ ٹوٹ جائے میری موت ہو جائے گی. اچھا، جب بندہ مرتا ہے آنکھ ہوتی ہے دیکھتا نہیں ہے کیونکہ نفس مر گیا ہے. آنکھ ہوتی ہے دیکھتا نہیں، نفس مر گیا. زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا، نفس مر گیا. ہاتھ ہوتے ہیں ہلا نہیں سکتا کیونکہ نفس مر گیا. میرا نفس سے رابطہ ٹوٹ جائے اسے ہی موت کہتے ہیں. علامہ کراچی اداگی فرما رہے جناب سیدہ اللہ کے نفس کا بھی نفس ہے اور نفس زندگی کو کہتے ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے دنیا والوں، توحید کی زندگی کو علی کہتے ہیں، علی کی زندگی کو زہرا کہتے ہیں. اللہ اکبر. سلامت و آباد و شاد. یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے زین کے ساتھ مس ہو. توحید کی زندگی علی ہے، علی کی زندگی سیدہ ہے. دلیل مانگو، شک کی نجاست لے کے جانا تمہارا کام نہیں. ممبر پہ اس وقت تک بات کرنا تو دور کی بات، میں کرنے کی سوچتا بھی نہیں جب تک پہاڑ سے وزنی دلیل نہ ہو. علی کی زندگی کیسے ہیں جناب سیدہ؟ سار اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. علی کائنات میں وہ واحد خطیب ہے جو ممبر پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، خطبے کی روانی بھی نہیں روکتا، سلاست بیانی پہ بھی فرق نہیں آتا، نیم دائرے میں اپنی انگشت سبابہ کو گھماتا ہے. پاس بیٹھنے والا پوچھتا ہے مولا کیا کیا؟ علی فرماتے ہیں کائنات کو رزق بانٹ دیا. علی ابن ابی طالب اتنا بڑا خطیب ہے جو منبر پہ بیٹھ کے انگلی کے اشارے سے انگلی کو نیم دائرے میں گھمائے کائنات میں رزق بن جاتا ہے. وہ علی منبر سے اتر کر گھر آ کے کہتا ہے فاطمہ میرے حصے کی روٹی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. کائنات کو رزق دینے والا علی رزق بانٹ کر گھر میں آ کے سیدہ سے کہتا ہے میرے حصے کی روٹی کہاں ہے؟ نفس و نفس اللہ ہے، اللہ کے نفس پر سلام. میکائیلو سائل بابوہا، اے میری بی بی میں آپ پہ سلام کر رہا ہوں کیونکہ میکائیل آپ کے در کا سوالی ہے.
میکائیل فرشتہ ہے، اس کے ذمہ ہے کائنات کو رزق دینا اللہ کی طرف سے، ہے محمد کا پسینہ، دیتا کائنات کو رزق ہے۔ فرشتہ عبادت کرتا ہے، عبادت کے بغیر فرشتہ کام کوئی نہیں کرتا، اس کا کام ہی عبادت کرنا ہوتا ہے، اور فرشتہ کھاتا بھی نہیں۔ جو چوپو تم نے دیکھا ہے، اور جو دیکھ لے فرشتے کو اس گھر میں رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ میکائیل فرشتہ رزق بانٹتا ہے، دنیا کو روزی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے۔ اس نے جناب سیدہ کے در پہ آ کے روٹیاں مانگی ہیں، اور فرشتہ کھاتا بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے باوجود مانگی ہیں، نہ کھانے کے باوجود مانگی ہیں۔ فرشتے کا ہر کام عبادت ہوتا ہے۔ دراصل میکائیل نے سیدہ کی چوکھٹ پہ آ کے نہ کھانے کے باوجود روٹیاں مانگ کے دنیا کو بتایا ہے، ان سے مانگنا بدعت نہیں، عین عبادت ہوتا ہے، ان سے مانگنا بدعت نہیں، عین عبادت خداوندی ہے۔ وَإِسْرَافِيلُ عَبْدُ التُّرَابِهَا، میں اس پہ سلام بھیج رہا ہوں، اسرافیل فرشتہ جس کے در کی خاک کا بندہ ہے۔ وَإِزْرَائِيلُ عَدُوٌّ نَّصَّابِهَا، میں سلام اس پہ بھیج رہا ہوں اسرائیل جس کے دشمنوں پہ بڑا غضبناک ہے۔ اسرائیل جناب سیدہ کے دشمنوں پہ بڑا غضبناک ہے۔ میں نے قرآن میں نا ایک موت کی قسم دیکھی اور میں بڑا پریشان ہوا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہے وَلَوْ تَرَوْا اِذَا يَتَوَفِّي الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ وَأَدْبَارِهِمْ، قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہے کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں کہ مرتے ہوئے فرشتے اسے منہ پہ بھی مارتے ہیں، پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا مر تو پہلے رہا ہے، فرشتے مار کیوں رہے ہیں؟ بھئی ایک بندہ مر رہا ہے، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اور قرآن کہتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جو مرتے ہیں تو منہ پہ بھی فرشتے مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پہ بھی فرشتے مارتے ہیں۔ جب میں نے تحقیق کی تفسیر اہل بیت پکار اٹھی کہ ذکیل حسن ہذیان نہ بک، تو نہیں جانتا اسرائیل زہرا کے دشمنوں پہ بڑا غضبناک ہے، سیدہ کے دشمن کی جان بھی نکالتا ہے، منہ پہ اور پیٹھ پہ مار کے کہتا ہے کب تک علی کی زوجہ کو بھونکتا رہا ہے؟ منہ پہ بھی مارتے ہیں، پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں، کب تک علی کی زوجہ کو بھونکتا رہا ہے؟ القرآن الکریم الذی وحیوہ ابوہ ویخبوہ واللہ یتلوہ، میرا اس قرآن پر سلام ہے، جناب سیدہ کو قرآن کا اس قرآن پر سلام ہے جسے محمد مصطفیٰ لینے خود گئے ہیں۔ جناب سیدہ ایسا قرآن ہے، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جناب سیدہ ایسا قرآن ہے جنہیں لینے محمد مصطفیٰ گئے۔ اور یاد رکھیے گا پہلی معراج مصطفیٰ کی علت ہی یہی ہے، اللہ نے اپنے پاس بلایا، فرمایا ہے میرا حبیب میرے پاس آ، میں تجھے قرآن دینا چاہتا ہوں، اور یہ پڑھنے والا قرآن نہیں ہے جو تجھے ڈھونڈے، یہ قرآن عصمت ہے، چل کے لینا پڑے گا۔ معراج کی رات پہلی جو پہلی معراج ہوئی، اللہ نے جناب سیدہ عطا کی محمد مصطفیٰ کو۔ وہ فرماتے القرآن الکریم الذی وحیوہ ابوہ ویخبوہ، قرآن کو کیا کرتے ہو؟ قرآن آپ کے سامنے آ جائے، اٹھاتے ہو، بوسہ دیتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو۔ علامہ کراچی اداغی جناب سیدہ کے بارے میں فرماتے ہو دنیا والوں یاد رکھنا یقبلہ النبی واللہ یتلوہ، مادر حسنین وہ قرآن ہے جسے بوسے محمد دیتا ہے، جس کی تلاوت اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سیدہ وہ قرآن ہے جسے بوسے محمد دیتے ہیں، جس کی تلاوت اللہ کرتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام منبر پہ بیٹھے تھے، میں نے یہ بات زور سے نہیں کرنی، اب میں نے دیکھنا ہے کہ میری قوم زور سنتی ہے یا بڑی بات سنتی ہے۔ منبر پہ بیٹھے ایک بندہ کھڑا ہوگا، اس نے سوال کیا مولا آپ کو اللہ نے وجہ اللہ کیوں بنایا ہے، عین اللہ کیوں بنایا ہے، اذن اللہ کیوں بنایا ہے، ید اللہ کیوں بنایا ہے، لسان اللہ کیوں بنایا ہے؟
چہرہ تبسم عمیق ہو گیا امیر المومنین کا۔ میرے بادشاہ نے فرمایا اللہ نے مجھے عین اللہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان آنکھوں سے میں نے بطول کی زیارت کرنا تھی۔ لسان اللہ اس لیے بنایا کیونکہ زبان سے میں نے بطول سے گفتگو کرنا تھی۔ علی کے وجہ اللہ ہونے کی وجہ ہی جناب سیدہ ہے۔ علی کو اللہ نے وجہ اللہ عین اللہ بنایا ہی جناب سیدہ کی وجہ سے۔ آگے وہ فرماتے ہیں جسد اللاہوت و شبہ الالہی، اللہ نے جب عالم لاہوت کو اکٹھا کیا جناب سیدہ کا پیکر بن گیا۔ وَشَبْهُ الْإِلَٰهِ، میرا سلام ہے اس مخدومہ پر جو اللہ کی پرچھائی ہے۔ چپ کر گئے۔ میرا سلام ہے اس بی بی پہ جو اللہ کی پرچھائی ہے، توحید کی پرچھائی ہے جناب سیدہ۔ بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھا کرتا تھا، دنیا نے یہ سوچا کہ بیٹی آتی ہے محمد استقبال کے لیے اٹھتے ہیں، بیٹی کے لیے نہیں اٹھتا تھا، توحید کی پرچھائی کے لیے اٹھتا تھا، کیونکہ محمد مصطفیٰ کو توحید کی پرچھائی نظر آتی تھی جناب سیدہ میں۔ آگے فرمایا وَلَيْسَتِ الصَّوْنِي فِي تَقْوِينِ كَمَاهِ، اور رضا آباد والو یہ وہ فکرہ ہے جس کے لیے یہ میں نے خطبہ پڑھا ہے علامہ کراچہ داغی کا۔ وہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہے اس بی بی پر جس جیسی اللہ کے پاس بھی دوسری نہیں ہے، جس جیسی تقوین کماہی میں بھی، لیست الصَّوْنِیاں فی تقوین کماہی، تقوین کماہی میں بھی جس جیسی کوئی نہیں ہے۔ ام ابیہا کما قال ابوہا، اس کا بابا اسے ام ابیہ کہتا ہے۔ الفاؤدی علی نفسہ اخوہ، میرا سلام ہے اس بی بی پر جس پہ فدیہ ہو گیا اس کا اپنا بھائی۔ اب یہ فکرہ قابل تشریح ہے۔ رسول اللہ کے دو بیٹے، کتابیں پڑھ کے دیکھو، دونوں فدیہ ہوئے، ایک حسین پہ ایک جناب سیدہ پہ۔ ایک زانو پہ حسین ابن علی، دوسرے زانو پہ رسول کا بیٹا۔ جبریل نازل ہوا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں کو اکٹھا نہیں رکھنا، ان میں سے ایک کو چن لے۔ رسول کی آوازی ہزاروں بیٹے میں حسین پہ قربان کر دوں، میں اپنا بیٹا دیتا ہوں۔ اللہ نے بیٹا لے لیا، حسین پہ پہلا بیٹا رسول کا فدیہ ہو گیا، دوسرا بیٹا جناب سیدہ پہ کیسے فدیہ ہوا؟ سار اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ ہر مستور جس کے ساتھ بھی لفظ مستور لگتا ہے فطرتاً جبلتاً آفرینش کے طور پہ، اس میں 3 نقص ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، باتیں سر سے تو نہیں گزر رہی؟ 3 اس میں نقص ہوتے ہیں۔ عقل میں کامل ہے، عقل میں ناقص ہے، دین میں ناقص ہے، وراثت میں ناقص ہے۔ عقل میں ناقص ہے، مرد ایک ہو 2 عورتیں ہوں تب گواہی برابر ہوتی ہے، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ہے۔ دین میں ناقص اس لیے ہے کہ مہینے کے کچھ روز نماز روزے کے قریب نہیں جا سکتی۔ وراثت میں ناقص ہے کہ وراثت میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ اللہ نے جناب سیدہ کو اتنا کامل بنایا ہے مستور لیکن اکیلی کی گواہی علی جیسے مرد کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اکیلی گواہی جناب سیدہ کی علی جیسے مرد کے برابر ہے۔ اور دین میں اللہ نے ایسا کامل کیا، جہاں تک میری آواز جاری ہے، اللہ نے سیدہ کو دین میں ایسا کامل کیا ہے، ظہر پڑھ کے ہٹتی ہے تو حسن آتا ہے، عصر پھر پڑھ رہی ہوتی ہے، ظہر پڑھ رہی ہوتی حسن آتا ہے، عصر پھر پڑھ رہی ہوتی ہے۔ وراثت میں بھی اللہ نے بطول کو کامل بنایا ہے۔ یہی وجہ تھی رسول کا دوسرا بیٹا رسول کے پاس تھا، جبریل آ گیا۔ توجہ چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مل کے صلوات پڑھے بآواز بلند۔ آئیے جی بسم اللہ، بارے دیگر صلوات پڑھ لیں جی۔ پھر صلوات پڑھ لیں، بڑی عظیم عبادت ہے۔ آئیے جی بسم اللہ، بات مکمل کر۔ اللہ نے وراثت میں جناب سیدہ کو کیسے کامل بنایا؟ الفاضی علی نفسہ اخوہ، میرا سلام ہے اس بی بی پہ، توجہ میری طرف کیجئے گا، جس پہ اس کا بھائی فدیہ ہو گیا۔ جناب سیدہ
اور رسول اللہ کے بیٹے یعنی جناب سیدہ کے بھائی بیٹھے تھے، جبریل آ گیا۔ جبریل کی آواز آئی، اللہ کہہ رہا ہے دو نقص جو مستورات میں ہوتے ہیں وہ تو میں نے دور کر دیے ہیں۔ توجہ بھائی، میری طرف توجہ کیجیے گا۔ دو نقص جو مستورات میں ہوتے ہیں جو میرے اختیار میں تھے وہ میں نے ختم کر دیے ہیں۔ میں نے بطول کو دین میں بھی کامل کر دیا ہے، عقل میں بھی کامل کر دیا ہے۔ ایک نقص ایسا ہے جو تیرے اختیار میں ہے، اگر تیرا بیٹا زندہ رہا وہ بطول سے زیادہ حقدار ہو جائے گا تیری وراثت میں، اسے بطول کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا، بطول کو آدھا حصہ ملے گا۔ اب تو بتا بیٹا دینا چاہتا ہے یا بطول میں نقص برداشت کرے گا؟ رسول کی آواز آئی، کروڑوں بیٹے میں قربان کر سکتا ہوں، مادر حسنین میں نقص برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا بیٹا اللہ نے اٹھا لیا۔ علت یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا بطول کو آدھا حصہ ملنا تھا، اس کے مقابلے میں عام اللہ کی مجھے سمجھ نہیں آتی، جو اللہ بطول کے مقابلے میں محمد کا بیٹا برداشت نہیں کرتا، تین بیٹیاں کیسے برداشت کر لے گا؟ اللہ اکبر۔ نتیجہ دینا چاہتا ہوں میرا سلام، جو اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ بطول کے مقابلے میں اس کا بھائی آ جائے، کہ اسے وراثت میں آدھا حصہ مل جائے، وہ تین بیٹیاں کیسے برداشت کرے گا؟ بطول پر بطول کا بھائی فدیہ ہو گیا، حسین پہ رسول کا بیٹا فدیہ ہو گیا۔ تم بھی فدیہ دیتے ہو، ہمارا بیٹا کو بچہ بیمار ہو جائے ہم اس کا فدیہ دیتے ہیں، بھیڑ بکری گائے کچھ کوئی بھی جانور ہم اس کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ فدیہ کیوں دیتے ہیں؟ جانور کا ہی فدیہ کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جاری، بھائی عالم آواز۔ جانور کا فدیہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جانور سے ہم افضل ہیں، جانور ہماری نوع کے برابر نہیں ہے، ہم افضل ہیں، جانور مفضول ہے، یعنی فدیہ مفضول کا ہوتا ہے، جس پہ فدیہ ہو جائے وہ افضل ہوتا ہے۔ نبی کا بیٹا فدیہ ہو رہا ہے بطول پر، نبی کا بیٹا فدیہ ہو رہا ہے بطول پر، اور جانور ہمارے جیسا بھی نہیں ہوتا، یعنی نبی کا بیٹا بھی بطول جیسا نہیں ہے۔ اگر نبی کا بیٹا بھی بطول جیسا ہوتا تو بطول پہ فدیہ نہ ہو سکتا۔ یاد رکھے زمانہ جس علی کی محکومہ کی برابری رسول زادے نہیں کر سکتے، حرام زادے علی کی برابری کیسے کر سکتے؟ مل کے ہاتھ اونچے نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔